نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابرہ کا لشکر جو خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آیا تھا اور خانہ کعبہ کو گرانا چاہتا تھا۔ یہ ابرہ ایک حاکم تھا ملک یمن کا، اور اس نے دیکھا کہ عرب لوگ ہر سال حج کے لیے بیت اللہ جاتے ہیں، خانہ کعبہ کے جاتے ہیں اور وہاں حج کرتے ہیں۔ تو اس نے ایک کلیسا تیار کیا اور کلیسا سونا چاندی جواہرات اس میں لگائے، بڑا شاندار، اتنا بلند تھا کہ نیچے آدمی کھڑا ہوتا اس کی چوٹی کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اور اس نے اتنا خوبصورت کلیسا بنانے کے بعد اعلان کر دیا کہ اب کوئی بھی مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے بیت اللہ نہ جائے بلکہ اسی کلیسا میں عبادت کرے۔ پورے ملک یمن میں اعلان کر دیا۔ اس سے تمام عرب میں اس سخت ایک دشمنی اور سخت عداوت پھیل گئی۔ لوگوں کو غصہ آیا اس بات پر، کیونکہ لوگ اس وقت عرب لوگ اگرچہ بت پرستی میں مبتلا تھے، مشرک ہو چکے تھے، لیکن ان کے دلوں میں بیت اللہ کی عظمت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا ہے تو ہر سال حج کے لیے وہاں جاتے تھے۔ تو اس نے کلیسا تیار کیا۔ تو اب ایک آدمی نے کیا کیا کہ وہ کلیسا میں رات کو آیا اور اس نے گندگی پھیلا دی، اور کلیسا میں کسی نے آگ بھی جلا دی۔ تو اس سے اس کو اتنی دشمنی اور عداوت اور تکبر اس کے اندر آیا۔ اس نے کہا کہ انہوں نے میرے کلیسا کے ساتھ ایسا کیا، میں ان کا بیت اللہ جا کر گراؤں گا۔ اب اس نے جو ہے ہاتھیوں پر یہ سوار ہوا اور اس نے حبشہ کے بادشاہ کی طرف خط لکھا کہ میں اس طرح بیت اللہ کو گرانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ اس نے ظالم نے اجازت بھی دی اور اس نے 8 ہاتھی بھیجے، اور ایک بڑا ہاتھی جس کا نام محمود تھا، جس پر ابرہ خود سوار ہوا، اور وہ ہاتھی بھیجے اور یہ اپنا لشکر لے کر روانہ ہوا۔ عرب لوگ اس کے مقابلے کے لیے راستے میں کچھ قافلوں نے کچھ لوگوں نے اس سے مزاحمت بھی کی، جنگ بھی کی، لیکن وہ شکست کھا گئے۔ یہ اتنی بڑی فوج اور طاقتور فوج ہاتھی لے کر چلا وہاں سے۔ جب یہ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا تو اس نے لوٹ مار شروع کی کہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے لوگوں کے وہاں پہ اونٹ چل رہے تھے، اس نے اونٹوں پر بھی قبضہ کر لیا، جس میں سے 200 اونٹ تھے حضرت عبد المطلب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کے۔ اس نے ان 200 اونٹوں کو بھی پکڑ لیا۔ جب عرب میں مکہ مکرمہ میں یہ بات پھیل گئی کہ اس طرح ابرہ اتنا بڑا لشکر لے کر آیا ہے اور وہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے آ رہا ہے، تو لوگوں میں بہت خوف پیدا ہو گیا۔ تو اب حضرت عبد المطلب جو تھے، ان کے اونٹ بھی اس نے 200 اونٹ بھی پکڑ لیے تھے، تو حضرت عبد المطلب جو ہیں اپنے چند سرداروں کے ساتھ اس کو ملنے کے لیے آئے۔ اب حضرت عبد المطلب اتنی شان و شوکت والے تھے، اتنی وجاہت والے تھے کہ ابرہ نے جب دیکھا حضرت عبد المطلب کو آتے ہوئے تو ابرہ اپنا تخت چھوڑ کر نیچے اتر گیا اور زمین پر بیٹھ گیا، اور حضرت عبد المطلب بھی آ کر بیٹھ گئے۔ تو حضرت عبد المطلب ترجمان کے ذریعے سے پوچھا کہ آپ پوچھیں کہ کیا بات کرنے کے لیے عبد المطلب آئے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، وہ 200 اونٹ چھوڑ دیں تاکہ میں ان کو لے جاؤں۔ تو ابرہ کہنے لگا اپنے ترجمان کو کہ اس سے کہیں کہ میں تو آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا، آپ نے تو بے وقوفوں والی بات کی ہے۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ تم تو اپنے دین کے لیے اور بیت اللہ کی حفاظت کے لیے میرے پاس آئے ہو اور صلح کے لیے آئے ہو کہ میں واپس چلا جاؤں، لیکن مجھے تمہاری حماقت پر حیرانی ہوئی کہ تم صرف اونٹوں کے لیے آئے ہو۔ تو اس پر حضرت عبد المطلب نے بڑا پیارا جواب دیا اور فرمایا کہ میں تو مالک ہوں اپنے ان اونٹوں کا، اس لیے میں تو اس کی فکر کروں گا، بیت اللہ کے مالک تو اللہ ہیں، خانہ کعبہ کی حفاظت وہ خود کریں گے۔ یہ کہا اور اپنے اونٹ لے کر چلے گئے۔ اب جب وہاں چلے گئے تو وہاں جا کر بیت اللہ کے دروازے کو پکڑ کر خوب آہو زاری کی اور روئے، یا اللہ آپ اپنے گھر کی حفاظت فرمائیں، ہم کمزور ہیں، اتنے بڑے لشکر کے ساتھ طاقت کی ہمارے اندر ہمت اور حوصلہ نہیں ہے، اے اللہ آپ ہی حفاظت فرمائیں۔ اب کیا ہوا؟ اب ابرہ نے
قافلہ کو بیت اللہ کی طرف چڑھائی کرنے کے لیے وہاں سے روانگی کرنے لگا تو اب ہاتھی جو تھا، محمود نامی ہاتھی جس پر ابرہ سوار تھا، اٹھایا اور اٹھا کر اس کو چلانے لگے تو وہ تھا کہ وہ چلتا ہی نہیں تھا بیت اللہ کی طرف۔ اس کو شام کی طرف چلاتے تو چل پڑتا، مشرق مغرب کی طرف چلاتے تو وہ چل پڑتا، لیکن جب اس کو بیت اللہ کی طرف چلاتے تو وہ نہ چلتا اور رک جاتا۔ اس کو بڑا مارا انہوں نے، لیکن وہ نہ چلا اور بیٹھ گیا۔ اتنے میں کیا ہوا؟ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے دریا کی طرف سے ابابیل پرندوں کی شکل میں اللہ نے ان پر عذاب مسلط کیا۔ اتنے پرندے آئے کہ اس سارے لشکر کو ڈھانپ لیا، اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک اس کی چونچ میں اور 2 اس کے پاؤں میں، اور وہ آ کر ایٹم بم کی طرح ان کے اوپر آ کر برسائیں انہوں نے۔ اور وہ کنکری کیا چھوٹی سی کنکری تھی، لیکن وہ پستل اور پستول کی گولی سے بھی زیادہ طاقتور اور اثر انداز تھی کہ جہاں پر وہ لگتی تھی وہ وہاں سے زمین تک نیچے تک چلی جاتی تھی۔ اور جب وہ اللہ کا عذاب آیا تو یہ ہاتھی بھی بھاگے وہاں سے، اور لوگ بھی وہاں سے بھاگے، اور کتنے ہلاک ہوئے۔ اور ابرہ کو اللہ نے عبرتناک سزا دینی تھی۔ ابرہ کو اللہ نے عبرتناک یہ سزا دی کہ یہ یہاں سے پھر بھاگا اور اس کا جسم گلنے سڑنے لگا، اور یمن تک پہنچتے پہنچتے اس کا کتنا جسم کا حصہ گل سڑ گیا اور یمن تک پہنچ گیا زندہ، لیکن وہاں چند دنوں میں اس کا جسم سارا پگھل گیا، اور اللہ نے اس کو عبرتناک سزا دی، اور اس کے سارے جو ہاتھی اور لشکر کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ کہ یہ ہاتھی لایا تھا اس لیے کہ نعوذ باللہ بیت اللہ کے ستونوں میں سنگل ڈال کر، ہاتھیوں کے گلے میں ڈال کر کھینچیں گے اور بیت اللہ کو مسمار کر دیں گے۔ اللہ نے اس طرح حفاظت فرمائی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یعنی وہ ابرہ کا جو لشکر تھا ہاتھیوں والا، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی تھیں کہ ان کی جو چالیں تھیں وہ بیکار ہو گئیں؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ان پر غول کے غول پرندے چھوڑ دیے تھے، پرندوں کو چھوڑ دیا اللہ نے جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، چنانچہ انہیں ایسا کر ڈالا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو۔ وہ کنکر جہاں گرتا تو وہ ایسے جل سڑ کر ہو جاتا جیسے بھوسے کی جو حالت ہوتی ہے، گل سڑ کر اس طرح ان کی حالت ہو جاتی۔ یہ اللہ اپنی قدرت کو بیان فرمانے ہیں۔ نبی، اگر آپ کی یہ لوگ دشمنی کر رہے ہیں اور آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، ان سے بھی بڑے دشمن ابرہ جیسوں کو بھی ہم نے نمٹا ہے، ہم ان کو نمٹ لیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنی طاقت کا ہمیں یقین نصیب فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اسلام دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نمٹ لیں گے۔ ہمیں اپنے اللہ کی دین کی خدمت بے خوف و خطر اللہ سے دعا کرتے ہوئے کرتے رہنا چاہیے۔